اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے کیا کریں، اور اس سب ٹاپک پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے جو بہت کامن ٹرم بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، وہ ہے بزنس ایکیومن۔ سو بزنس ایکیومن سیکھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بزنس ایکیومن ہوتا کیا ہے؟ تو بزنس تو ہم سب کو پتہ ہے، ایکیومن کیا ہوتا ہے؟ ایکیومن کی روٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایکیوٹ والی ہی روٹ ہے اس کی اوریجنلی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، وچ مینس کہ جو ایکیوٹ چیز ہوتی ہے نا وہ شارپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم ایکیوٹ پین کہتے ہیں تو شارپ پین ہوتی ہے نا، یعنی فوری ہوتی ہے اور شارپ ہوتی ہے ایکچولی۔ اینی وے، سو ایکیومن کا مطلب یہ ہے کہ شارپ انسائٹ کو ایکیومن کہتے ہیں، یعنی آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے کسی چیز کے بارے میں وہ کتنی اچھی ہے، کتنی تیز ہے، یہ آپ کی ایکیومن ہے آپ کا۔ تو بزنس ایکیومن جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس کی جتنی بھی اس کے پہلو ہیں ان کو سمجھیں، ان کو سیکھیں، تاکہ پھر آپ بزنس کو بہتر کنٹرول کر سکیں۔ اب چونکہ بہرحال میرا موضوع اور میرا محور تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہی رہتا ہے موسٹ آف دی ٹائم، رادر آل دی ٹائم آئی وڈ سے، ایکسیپٹ جنرل ٹاپکس کے۔ فارماسیوٹیکل بزنس میں آپ کو اپنے اسٹیک ہولڈرز کا پتہ ہونا چاہیے، کون کون ہیں آپ کے اسٹیک ہولڈرز؟ آپ کے کسٹمرز ہیں، چونکہ وہ ظاہر ہے آپ کو بزنس دیتے ہیں۔ آپ کے اسٹیک ہولڈرز آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، چونکہ وہ آپ کا اسٹاک رکھتے ہیں اور اس کو سپلائی کرتے ہیں۔ آپ کے اسٹیک ہولڈرز آپ کی فارمیسیز ہیں جو آپ کے پروڈکٹس کو سٹور کرتی ہیں اور پیشنٹ تک پہنچاتی ہیں۔ آپ کے جو کسٹمر تو میں نے بات کر لی، ڈاکٹرز آپ کے کسٹمرز ہیں جنرلی، لیکن جو فارماسسٹ ہیں مختلف اداروں کے اور ایون فارمیسیز کے، ریٹیل فارمیسیز کے، وہ بھی آپ کے کسٹمرز ہیں۔ سملرلی اگر آپ انسٹیٹیوشنل بزنس کر رہے ہیں تو جو پرچیز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی آپ کے کسٹمرز ہیں۔ تو کسٹمر صرف نیرو سینس میں ڈاکٹر نہیں ہے، یہ سب لوگ کسٹمر ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا بزنس دے سکیں یا نہ دیں۔ تو یہ اسٹور کیپر بھی اس میں آ جائیں گے، اسٹور فارماسسٹ بھی آ جائیں گے، اس میں اور ریلیٹڈ لوگ بھی آ جائیں گے جو بھی اس بزنس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز میں آپ کی اپنی ٹیم ہے، چونکہ وہ آپ کی ٹیم کام کرے گی تو آپ کا بزنس آئے گا، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کے انٹرنل کسٹمرز ہیں، یعنی جو آپ کے اپنا آرگنائزیشن کے اندر جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، یعنی جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹرفیس بنتا ہے، ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹرفیس بنتا ہے، فائنانس کے ساتھ آپ کا بنتا ہے، HR کے ساتھ آپ کا بنتا ہے، اگر لاجسٹکس کوئی الگ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کا بنتا ہے، تو یہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو اگر آپ ایک بزنس ایکیومن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ان سب جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان کو سمجھ کے ان کے مطابق اپنے آپ کو چلانا اور ان کو اپنے مطابق چلانا، یہ ایکیومن ہے۔ اور یہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ کوئی بھی چیز ہو، دیکھیے نا، آپ ایک موٹر بائک چلاتے ہیں یا آپ ایک کار چلاتے ہیں، اگر آپ اس کو اچھی طرح اس کے فنکشنز کو جانتے ہیں تو آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے فنکشن کو نہیں جانتے تو پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سملرلی آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ ورکس تو پھر آپ کمپیوٹر پہ کام نہیں کر سکتے ایفیکٹولی، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے مطابق۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں ایگزامپلز آپ لے سکتے ہیں جس میں بنیادی طور پہ جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں تب تک آپ اس چیز کو اپنے مطابق نہیں چلا سکتے۔ اور دیکھیے یہ کبھی نہیں ہوگا آپ کے، یعنی بزنس ایکیومن کے پارٹ کے طور پہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سب لوگ آپ کے مطابق چلیں گے۔ آپ کو زیادہ تر لوگوں کے مطابق چلنا پڑے گا۔ کچھ لوگ آپ کے مطابق چل لیں گے، وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں بہت اسپیسیفک بات کروں، فار ایگزامپل آپ کے کسٹمرز جو ہیں، جو ڈاکٹرز، فارماسسٹ، پرچیز ریلیٹڈ لوگ، یہ آپ کے مطابق نہیں چلیں گے،
آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑے گا. آپ کی ٹیم اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو آپ کے مطابق چل لے گی. سملرلی آپ کے جو ان ہاؤس ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے آپ کا رابطہ ضابطہ رہتا ہے, اس میں سے بھی کچھ آپ کے مطابق چلیں گے اور کبھی چلیں گے اور کبھی نہیں چلیں گے, اور کچھ آپ کے مطابق نہیں چلیں گے, وہ چاہیں گے کہ ان کی پالیسیز کو آپ فالو کریں. سو یہ یو ہیو ٹو ورک بوتھ ویز. یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ کون سی چیز ہے جو میں اپنے مطابق چلا سکتا ہوں اور کون سی چیز ہے جس کے مطابق مجھے چلنا ہے. اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, ڈھالنا ہے, چینج کرنا ہے تاکہ میں اس کے مطابق چل سکوں. یہ ہے جو ایکیومن کی بات ہو رہی ہے. اب ایک اس میں فیکٹر میں نے ابھی بات نہیں کی بزنس ایکیومن میں, جو بڑا میجر فیکٹر ہے وہ ہے مارکیٹ ڈائنامکس کا. چونکہ میں نے اسٹیک ہولڈرز کی بات کی تھی تو اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. مارکیٹ ڈائنامکس کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ کی مارکیٹ ڈائنامکس کیا ہیں, اس کے میجر ایلیمنٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک فرسٹ لائن مینیجر ہیں, آپ کے پاس ایک ڈسٹرکٹ ہے فار ایگزامپل, یا ایک ڈسٹرکٹ کا بھی کچھ حصہ ہے, آج کل تو چونکہ تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیٹس سے آپ کے پاس جو بھی وٹ ایور ٹیریٹری یو ہیو ٹو مینیج, اس کے بارے میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز اور جو ریلیٹڈ کسٹمرز ہیں ان کا نمبر کس طرح ہے, کتنے لوگ ہیں, کس اسپیشلٹی کے لوگ ہیں, کدھر کدھر لوکیٹڈ ہیں. یہ ساری انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. یہ مارکیٹ ڈائنامکس کا حصہ ہے. کچھ لوگ چینج بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, کوئی صاحب چلے جاتے ہیں کسٹمرز میں سے, کوئی نئے آ جاتے ہیں. ڈاکٹرز ذرا کم ہوتا ہے اس طرح, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو بہرحال ان کا چینج ہونا تو ایک روٹین کی بات ہے نا, ہو سکتے ہیں. سو ان کی موومنٹ پہ نظر رکھنا, نئے آنے والوں کے ساتھ فوری طور پہ رابطہ قائم کرنا اور ان سے تعلقات, اپنے ریلیشن شپ بنانا, یہ ظاہر ہے مارکیٹ ڈائنامکس کا حصہ ہے. آپ کی پرٹیکولر ایریا میں آپ کے کمپیٹیٹرز کون کون زیادہ ایکٹیو ہے اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, یہ مارکیٹ ڈائنامکس کا بہت بڑا حصہ ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ خبر نہیں کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ان سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے اور کبھی ان کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے اگر ضرورت پیش آئے گی. سو اس لحاظ سے اپنے کمپیٹیٹرز کو سمجھنا, ان پہ نظر رکھنا, ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنا, ریکارڈ کرنا, اور ضرورت کے مطابق ان کو ہیڈ آفس کو بھی اپنے یا سینئرز کو رپورٹ کرنا تاکہ ان سے کوئی سپورٹ لی جا سکے. یہ مارکیٹ ڈائنامکس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو سوشو اکنامک آپ کی جو سٹیٹس ہے آپ کے ایریے کا, یہ مارکیٹ ڈائنامکس کا بہت بڑا حصہ ہے. فرض کیجئے آپ ایک ایسی ٹیریٹری میں کام کرتے ہیں جو بہت ایفلوئنٹ ہے, جہاں بہت پیسے والے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کے کسٹمرز کا رویہ کچھ اور ہوگا. ان کی چونکہ آپ کے پیشنٹس کی پیئنگ کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوگی, لہٰذا وہ اس طرح سے ان کو دیکھیں نا, جو آپ کا ڈاکٹر ہے پرٹیکولرلی وہ آپ سے بہت زیادہ سمجھدار ہے اس معاملے میں. وہ پیشنٹ کی شکل دیکھتا ہے یا اس سے 2-4 سوال کرتا ہے اور سب سے پہلے یہ اسیس کرتا ہے کہ اس کی پیئنگ کیپیسٹی کتنی ہے, پھر اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے, اس کے حساب سے اس کو دوائیاں لکھ کے دیتا ہے. اگر کوئی اس کے پاس غریب مریض آ جائے تو وہ اسے نسبتاً سستی دوائیاں لکھ کے دیتا ہے. کبھی آپ چیک کر لیجئے گا. اگر اس کے پاس تھوڑا ویل ٹو ڈو کوئی آدمی آ جائے جس کے بارے میں اس کو سمجھ آ جائے ڈاکٹر کو کہ اس کی جیب میں 4 پیسے ہیں, تو وہ اس کو مہنگی مہنگی دوائیاں لکھ کے دیتا ہے, اور ان دوائیوں کے نمبر بھی بڑھا دے کے کہ اگر کسی دوسرے کو اس نے 6 لکھی ہیں تو اس کو 12 لکھ کے دے گا وہ, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جب تک پے نہیں کرے گا اور اس کی تسلی نہیں ہوگی تو جب تک یہ بات نہیں اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کو ریلیف نہیں ملے گا. چونکہ پیشنٹس کی بھی ایک سائیکی ہے نا کہ ہاں جی دیکھو جی ڈاکٹر صاحب نے مجھے 12 دوائیاں لکھ کے دی ہیں, 4 صبح کھانی ہے جی, 4 دوپہر کو کھانی ہے جی, 4 رات کو کھانی ہے جی. کہتا وہ ایسے جیسے بڑی مشکل میں ہے لیکن اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھا میری کتنی امپورٹنس ہے, 12 دوائیاں میں روز کھاتا ہوں. آپ کھاتے ہیں؟ میں تو نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے کسی ٹیریٹری کا, یہ بھی بڑا مارکیٹ ڈائنامکس کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ کو اس حساب سے پروڈکٹس کو پلیس کرنا ہے, کسٹمرز کو پلیس کرنا ہے, اس کے حساب سے آپ کو اپنے جتنے بھی آپ کی یعنی کوریج ہے اس کے حساب سے لے کے چلنا ہے. اور جو آپ کی اپنی ٹیم ڈائنامکس ہیں اس پہ نظر رکھنا. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں بزنس ایکیومن کے طور پہ, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو ٹیم کو سمجھنا ضروری ہے, تبھی آپ ڈائنامکس سمجھیں گے. ڈائنامکس میں یہ ہے کہ آپ کی ٹیم آپس میں کوہیسو ہے,
اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں یا ہر ایک کا منہ الگ ہے؟ کام سارے کرتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں فار ایگزامپل، لیکن کوئی کسی سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہے، آپس میں کمپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ بدلنے والا نہیں ہے، تو آپ اس رویے کے مطابق چلیے، اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں یوز کر لیجئے آپ اس کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے لوگ ٹیم کے طور پہ کام کرنا پسند کرتے ہیں اور اس سے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پرفارمنس کو بہتر کرتے ہیں، تو آپ اس کے مطابق کام کر لیجئے۔ سو یہ ٹیم ڈائنامکس ہیں جو کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ سو ٹیم ڈائنامکس، مارکیٹ ڈائنامکس، اسٹیک ہولڈرز کا سمجھنا، یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ بزنس ایکیومن اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب بزنس ایکیومن آپ کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا صحیح معنوں میں بزنس پہ کنٹرول آتا ہے، اور یہ سب سے پہلے آپ کو اسمالر لیول پہ سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے نا، جب آپ اللہ کرے گا جب آپ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہو کے ہیڈ آفس میں بیٹھ جائیں گے اور پورا پاکستان آپ کے سامنے ہوگا، تو آپ کے ویوز ڈفرینٹ ہوں گے، آپ کی فیل انڈائریکٹ ہوگی بہت ساری چیزوں میں، ابھی آپ کی فیل ڈائریکٹ ہے۔ تو یہ وہ ایکسپیریمنٹل لیب ہے جس میں اگر آپ بزنس ایکیومن سیکھتے ہیں تو یہ ساری عمر آپ کے کام آئے گا اور اپ گریڈ ہوتا رہے گا، اور آپ کو ہمیشہ بہت بڑا فائدہ دے گا، ایڈوانٹیج پہ رکھے گا آپ کو۔ اس کو سیکھیے، بزنس ایکیومن پہ توجہ دیجیے۔ میں نے اس کے کمپوننٹس آپ کو بتا دیے ہیں بڑے آسان کر کے، ان کمپوننٹس کو سیکھیے اور اس کو لے کے چلیے، اور اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔